بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو اور رحمتیں ہو اور برکتیں ہو۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے حکمت کے بارے میں۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے حکمت کے بارے میں۔ حکمت یعنی کہ دانائی، دانشمند۔ حکمت کے معنی کیا ہے؟ عربی میں بھی حکمت ہے اور اردو میں بھی حکمت ہے۔ اب عربی میں جو حکمت ہے وہ الگ ہے اور اردو میں جو اپن سمجھتے ہیں حکمت وہ الگ ہے۔ حکمت کے معنی ہے دانائی، عقل مندی، دانشمند اور دور اندیشی، یہ اس کے حکمت کے معنی ہیں۔ اور اب اردو میں جو حکمت یعنی کہ عقل مند آدمی، یعنی کہ ہوشیار آدمی۔ اب یہ اپنے معاشرے کے حساب سے بھی ہوشیار آدمی ملیں گا اپنے کو۔ اب اس کا کیا رہے گا؟ عقل مند آدمی جو رہے گا تو اس کا پرپس اس کا کیا رہے گا کہ وہ دور درشی رہے گا۔ جو عقل مند آدمی رہے گا تو اس کا گول رہے گا، جیسا بھائی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے جو بھی کچھ بننا ہے، تو میرا کیا رہے گا؟ ایک مقصد رہے گا، گول رہے گا کہ بھائی مجھے یہ چیز حاصل کرنا ہے۔ تو وہ عقل مند آدمی کیا کریں گا؟ اس کے اوپر عمل کریں گا، پریکٹس کریں گا اور اس کے اوپر محنت کریں گا تو وہ چیز انہیں حاصل کریں گا۔ مگر وہ دنیا کا عقل مند آدمی کے معاملے میں ہوگا، دنیا کا جو عقل مند آدمی رہے گا تو وہ جیسا اپن سمجھتے موقع شناختی، یعنی کہ موقع دیکھ کے وہ عمل کریں گا، اور کیا ہے وہ جوڑ توڑ کریں گا۔ جوڑ توڑ، حکمت عملی اپن بولتے نا، ذرا حکمت عملی سے کام لو، یعنی کہ جوڑ توڑ کے حساب سے، یعنی کہ ماحول دیکھ کے کام کرو۔ تو یہ ماحول دیکھ کے کام کرنے والا آدمی کون رہے گا؟ یہ دنیا کا، یعنی کہ اس کا مقصد کیا رہے گا؟ دنیا کمانا ہے۔ اس کا مقصد کیا رہے گا؟ یہ جو جوڑ توڑ کر رہا، جو بھی مل جا رہا وہ لے لے رہا، جیسا مطلب پرست کام کر رہا۔ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، سمجھ رہا، اب آیت کو بھی سمجھ رہا مگر نہیں کر رہا، وہ عقل مند دنیا کا ہوگا۔ اور دانشمند اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو اللہ کی نظر میں جو دانشمند ہے اور اس کا بھی وہ پرپس ہے، کیا ہے؟ انہیں دانشمند ہے، عقل مند ہے، ہوشیار ہے اور دور درشی ہے، یعنی کہ اس کا پرپس کیا ہے؟ انہیں دور کا سوچ رہا۔ کیا سوچ رہا؟ اب انہیں سوچ رہا ہے کہ بھائی میں دنیا میں اتنا کر رہا ہوں تو مجھے حاصل نہیں ہو رہا، تو میرے مقصد یہ نہیں ہے دنیا، میرا مقصد کیا ہے؟ میں یہاں ایسا ہی نہیں آ گیا۔ تو انہیں کیا سوچ رہا ہے کہ بھائی مجھے مرنے کے بعد بھی میری زندگی ہے، تو انہیں کیا کر رہا؟ وہ گول ایشو کر رہا کہ بھائی مجھے جو ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہونا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا۔ تو وہ جو آدمی رہیں گا تو وہ کیا کریں گا پھر؟ اب جیسا بھی ہر انسان کے اندر کیا دیں گے؟ اخلاقی عمل بولے تو ہر انسان کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ اخلاقی عمل بولے تو جیسا کہ اب اس میں آئے گا، اب جو بھی اخلاقی انسان میں ہے تو وہ چاہے بھی کوئی بھی جماعت کا رہو، کوئی بھی خطے کا رہو، کوئی بھی دھرم کا رہو، ہر انسان کے اندر وہ اس کے اندر اخلاقی ہے، یعنی کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ ہر آدمی بولیں گا ہاؤ صحیح بات ہے، جھوٹ مت بولو، یہ ہر آدمی بولیں گا ہاؤ۔ ہر آدمی جو ہے تو بولیں گا بھائی ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ اس کی فطرت میں انسان کے، ہر انسان کے۔ مگر وہ جو جوڑ توڑ کرنے والا رہے گا، یعنی کہ موقع شناختی رہے گا، جو دنیا کا حاصل کرنے والا رہے گا تو انہیں اس پہ کیا کریں گا؟ مگر عمل نہیں کریں گا، یعنی کہ کیا کریں گا؟ انہیں پھوکٹ میں مشورہ دیں گا کہ تو پڑھ لے، تو جو ہے تو ڈاکٹر بن جا اور تو عمل کر لے اور تو جنت میں چلے جا۔ یہ کون رہے گا؟ یہ دنیا کا ہوشیار، شانہ، چالاک۔ اور وہ جو رہیں گا دانشمند اللہ کی نظر میں، تو دانشمند اللہ کی نظر میں کون ہے؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ بھائی میری زندگی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی کہ میں اتنا کرنے کے بعد میں بھی سوچیں گا، سمجھیں گا انہیں، تو اس کو معلوم ہوگا کہ بھائی میری زندگی یہاں ختم ہونے والی نہیں ہے، تو میری زندگی تو اور ہے۔ تو جب انہیں انہیں پھر کیا کریں گا؟ اس پہ عمل کریں گا۔ جب عمل کریں گا تو وہ چیز اس کو دنیا میں بھی حاصل ہوں گی اور اس کو آخرت میں بھی وہ چیز ملے گی۔ اب جیسا قرآن میں ہے کہ حکم والی آیت اور متشابہت آیت، یہ دو قسم کی یہ قرآن میں آیتیں ہیں۔ اس میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک ہے محکم آیت اور ایک ہے متشابہت آیت۔ محکم آیت بولے تو وہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر، ایسا کرو اور ایسا نہیں کرو۔ جتنا بھی ایسا نہیں کرو وہ انسان کی فطرت میں آلریڈی ہر انسان کے پاس وہ چیز ہے، ابھی آئیں گے آیتوں میں اپن دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب اس میں دو قسم کی آیت ہے، ایک محکم آیت ہے، ایک متشابہ آیت ہے۔ محکم آیت میں جو ہے تو کچھ اللہ نے کہا کرنے کے لیے اور کوئی چیز سے اپنے کو منع کیا۔ اب جیسا کہ اب قرآن میں ہے سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 78، نماز صلاۃ قائم کرو۔ اب یہ جو نماز صلاۃ قائم کرو، یعنی کہ کیا کرو؟ تم نماز کو قائم کرو۔
اب انہیں کیا کریں گا، چالاک آدمی جو رہیں گا، دنیا کا جو پرپس والا آدمی، تو وہ چالاک آدمی کیا کریں گا، موقع دیکھ کے نماز کا پیریڈ دکھ رہا، سب نماز پڑھ رہے تو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. اور جو اللہ کی نظر کا دانش مند جو ہوشیار رہیں گا، واقعی میں ہوشیار جس کو بولیں گے دانش مند، کہ انہیں بولیں گا نہیں یار میرے کو مطلب سے رہیں گا نا، انہیں اس کو فائدہ دیکھیں گا انہیں دنیا میں اور آخرت میں ہو رہا کیا، تو وہ آدمی کیا کریں گا، وہ برابر وہ کام کریں گا، یعنی کہ صلاۃ قائم کریں گا وہ. اور موقع شناخت آدمی کیا کریں گا، جوڑ توڑ والا، وہ حکمت عملی کرنے والا، دیکھیں گا کہ بھائی ماحول نماز کا ہے تو نماز پڑھ لیں گا، نہیں تو ڈبہ مار دیں گا. اور اللہ کے نظر کا جو رہیں گا، یعنی کہ اس کو مقصد رہیں گا نا، اس کا کہ اس کا پرپس رہیں گا کہ بھائی میرا مقصد کیا ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے جنت ملے گی اور مجھے دنیا بھی میری کامیاب ہوں گی اور میری آخرت بھی میری کامیاب ہوگی. دوسرا ہے سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 185، سوم روزے رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، حکم والی آیت ہے یہ. اس کے بعد میں سورت نمبر 2 آیت نمبر 96 حج کرنا. اس کے بعد میں سورت نمبر 58 اور آیت نمبر 12 صدقہ خیرات دینا. سورت نمبر 22 آیت نمبر 78 اللہ میں جد و جہد کرنا، یعنی کہ اللہ کے راستے میں کیا کرنا، جد و جہد کرنا. سورت نمبر 4 آیت نمبر 3 ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد میں ہے سورت نمبر 2 آیت نمبر 229 طلاق کی اجازت. صرف طلاق کی اجازت جو ہے سو اللہ کے قرآن میں ہے. ہر انسان طلاق لے رہا، میاں بیوی سے الگ ہو رہے، کورٹ سے ہو رہے، بھلے ہر ایک انسان، مگر صرف اللہ کے قرآن میں طلاق کی اجازت ہے، یعنی کہ اس کے معاملے کیسا لینا کیسا نہیں لینا. اس کے بعد میں ہے سورت نمبر 4 آیت نمبر 11 وراثت کا قانون، یعنی کہ وراثت کا قانون بھی اللہ کے کلام میں. اس کے بعد میں ہے سورت نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 والدین اور بچوں کے تعلقات، یعنی کہ والدین بچوں کے ساتھ کیسا کرنا، بچے والدین کے ساتھ کیسا رہنا. یہ سورت نمبر 17 آیت نمبر 23-24 میں. اس کے بعد میں سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 172 حلال کھانا وغیرہ وغیرہ، یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کرنے کا. اب اللہ تعالیٰ نے منع کیا نہیں کرنے کا. اب یہ جو نہیں کرنے کا ہے تو یہ حکمت والی باتیں ہیں، یعنی کہ یہ سب کے اندر موجود ہے، مگر اس میں دو ویرائٹی آ جائیں گی. کون سی 2 ویرائٹی آ جائیں گی، جو دنیا کریں گا تو انہیں دنیا کا چاہ رہا تو انہیں جوڑ توڑ کریں گا، انہیں اپنی حکمت عملی استعمال کریں گا. اور جو اللہ کو چاہ رہا تو وہ کیا کریں گا، پھر اس کے اوپر عمل کریں گا. یہ جو حکمت والی آیتیں ہیں اس کے اوپر انہیں کیا کریں گا، عمل کریں گا، جس سے اللہ منع کر رہے کرنے کو. اب اللہ تعالیٰ بولے اس میں سورت نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 30 باطل طریقے سے مال کھانا، یعنی کہ کسی کا باطل طریقے سے مال کھا جانا، یعنی کہ باطل طریقے سے بولے تو ناجائز کسی کی طریقے ہر چیز آ جائیں گی اس کے اندر. رشوت لینا، رشوت دینا، یعنی کہ بھئی جھوٹ بول کے پیسے لے لینا، جھوٹ نہیں کہ ہر معاملہ، یعنی کہ کسی کو تکلیف دے کے پیسہ لینا بولے تو باطل طریقے سے مال کھانا. اس کے بعد میں سورت نمبر 49 اور آیت نمبر 12 شک کرنا اور غیبت کرنا. یہ بیماری ہر جگہ ملیں گی اپنے کو، شک کرنا اور غیبت کرنا. اور یہ 2 چیز پہ اگر انسان نے عمل کرا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی تھی. شک اور غیبت، یعنی کہ پھر کیا کرتے، کسی پہ بھی شک کرتے، گھر میں شک کرتے، باہر شک کرتے، اور کیا کرتے، غیبت کرتے. اب غیبت کرنے سے کتنے جھگڑے ہوتے، لپڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے. اگر آدمی عمل کرا تو کیا ہوگا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی. اور کرنا سب جنے کیا بولیں گے، نہیں کرنا بھائی، صحیح بات ہے یہ، مگر کیا کریں گا، جو چالا کریں گا تو نہیں کریں گا. چال باز جو رہیں گا، دنیا کا جو حکمت والا رہیں گا، جو دنیا کا ہوشیار رہیں گا، انہیں وہ کریں گا. اور جو اللہ کو نظر میں رکھیں گا تو انہیں کیا کریں گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ ہر جگہ پھر انہیں وہ عمل کریں گا، اس چیز پہ عمل کرنے والا ہے وہ. حکمت بولے تو ہوشیار آدمی وہ رہیں گا جو عمل کریں گا. خالی رائے دینے والا آدمی ہوشیار رہیں گا کیوں، نہیں رہیں گا نا. ہوشیار آدمی کیا کریں گا، رائے کے ساتھ اپنا عمل بھی کریں گا تو اس کا فائدہ ہوگا. نہیں تو پھکڑ میں تو مشورے دینے والے بہت لوگ مل جائیں گے اپنے، ادھر بھی اور ادھر بھی. اب اس کے بعد میں ہے سورت نمبر 49 اور آیت نمبر 11 طنز کرنا، برے نام دینا. کسی کو طنز کرنا بولتے نا، ذہنی تکلیف دینا، ذہنی تکلیف دینا، طنز کرنا. کیا میری روح جا رہی تمہاری روح نہیں جا رہی، کیا یہ بھی کیا ہے، طنز کرنا ہے. یعنی کہ بھئی کسی کو طنز بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد میں کیا، برے نام نہیں دینا چاہیے کسی کو، بھائی جو بھی نام کسی کو برے نہیں دینا چاہیے. اس کے بعد میں ہے سورت نمبر 5 اور آیت نمبر ہے 38 چوری اور ڈکیتی. چوری اور ڈکیتی بھی نہیں کرنا. اب ہر انسان بولے گا یہ نہیں کرنا، مگر کیا کریں گا، دنیا کا جو چالاک رہیں گا تو انہیں چوری بھی کریں گا، ڈکیتی بھی کریں گا. اور یہ اللہ کے واسطے جو رہیں گا تو انہیں کیا کریں گا، یہ چیز نہیں کریں گا. دانش مند جو ہوشیار، یعنی کہ اس کو کیا بولیں گے، اس کو مورالٹی، یعنی کہ جو اخلاقی امر ہر انسان میں ہے وہ چیز، یعنی کہ اس کو یہ بتانے کی، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ نہیں بھی بتائے تو اس کو معلوم ہے. چوری نہیں کرنا، ڈکیتی نہیں کرنا، یہ سب چیزیں جو میں بتا رہا ہوں تو یہ نئی بات نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، یعنی کہ اس کی فطرت میں ہے نا انسان. اس کے بعد میں سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 31
حمل گرانا، بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کرنا، یعنی یہ بھی چیز نہیں کرنا، یعنی کہ اللہ تمہارے کو بھی دیں گے ووٹ اللہ اور اس کو بھی دیں گے۔ اس کے بعد میں ہے سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 33، خودکشی کرنا۔ اب خودکشی بھی نہیں کرنے کا ہے، اپن کیا کر رہے، ذرا کچھ ہوگا تو خودکشی، یعنی کہ جان دینا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، یعنی کہ خودکشی یوں کرتے رہا آدمی، دوسرے کو مار دے رہا، خود بھی مر جا رہا ہے نا۔ اللہ تو منع کر رہے خودکشی کرنے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں سورت نمبر 5 آیت نمبر 90، نشہ کرنا اور جوا کھیلنا۔ نشہ بھی نہیں کرنے کا ہے اور جوا بھی نہیں کھیلنے کا۔ یہ یعنی کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، مگر کون سا آدمی کریں گا اور کون سا آدمی نہیں کریں گا یہ یاد رکھو۔ یہ مین چیز ہے کہ بھئی وہ جو عقل مند ہے، ہوشیار آدمی ہے اور اس کا دور درشی ہے، انہیں سوچ رہا کہ بھئی مجھے مرنے کے بعد حساب دینا ہے اور میں جو عمل کروں گا تو یہ میری دنیا اور آخرت کامیاب ہونے والی ہے، تو اللہ کی نظر میں جو رہیں گا تو انہیں کیا کریں گا، یہ چیز نہیں کریں گا، اور جو اللہ کی نظر نے خالی اس کو دنیا سے حاصل کر رہا ہے تو انہیں کیا کریں گا، وہ عمل یہ کریں گا۔ اس کے بعد میں ہے سورت نمبر 5 اور آیت نمبر ہے 3، سور کا گوشت کھانا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد میں سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 19، فاحشہ پھیلانا، فاحشہ پھیلانا۔ اس کے بعد میں سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 33، زنا اور ہم جنس پرستی وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اس میں کچھ اپن نے دیکھے کہ حکمت والی جو باتیں ہیں، تو یہ اس میں یہ ساری یہ حکمت والی آیتیں ہیں۔ یہ اب آگے آئیں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت نمبر 3 آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو کتاب اور حکمت اور دانائی اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق بولے تو وعدہ، اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ میں نے جو تم سب کو اللہ کی کتاب دی، یہ سب نبیوں کو اللہ نے کیا دی، کتاب دی، اور اللہ بولے حکمت بھی دی۔ حکمت بولے تو جو ابھی نے بتائے، یعنی کہ ہوشیار، یعنی کہ دنیا کے حساب سے بھی اور اللہ کی نظر میں بھی جو عقل مند آدمی ہے، دانائی رکھنے والا، دور درشی رکھنے والا، وہ اس میں سب نبی کو جمع میں بتا رہے، اللہ کتاب دی اور کیا دی ان کو، یہ دانائی دی سے دیا ہے۔ پھر تم سب کے پاس رسول آیا، پھر تم سب کے پاس کیا آیا، رسول آیا، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ کس کی رسول تصدیق کر رہا ہے، جو یہ تمہارے ساتھ ہے۔ سب نبیوں سے کیا کر رہے اللہ، میثاق لے رہے، کیا بول کے، کیا بھی جیسا میں نے بتایا کہ سب کے اندر ہے یہ چیزیں کہ یہ چیز کرنا چاہیے کہ کوئی چیز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ رسول مگر آ کے کیا کر رہے، اس کو تصدیق کر رہے، جو میں نئی بات تھوڑی بتا رہا ہوں، جب بھی میں نے بتایا چوری نہیں کرنا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ جتنے باتیں میں نے ابھی بتایا تو یہ سب کے اندر ہے کہ نہیں، چاہے ہندو رہو، مسلمان ہو، کوئی بھی رہو۔ تو یہ کیا ہوگا، اب یہ کیا بول اللہ، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس اللہ نے کہا کہ تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پر میرا بوجھ اٹھاؤ گے، کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس کا اللہ ووٹ کیا بوجھ اٹھاؤ گے، یعنی کہ کریں گے کہ تم بوجھ اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا بس گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب یہ بوجھ اٹھانا ہے، یعنی کہ عمل کرنا ہے تو بات ہے۔ اب جیسا اس میں نبیوں، یعنی کہ جو نبی ہے 19 نبی ہے، جس میں 18 نبی سورہ الانعام سورت نمبر 6 83 سے لے کے 86 تک ہے۔ اس میں 18 نبی ایک جگہ قرآن میں آیا والا جمع، اور ایک نبی جو ہے تو سورت نمبر 19 سورہ مریم میں ہے، اس کی 56 آیت میں ابھی دیکھیں گے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ نبیوں کے نام، یعنی کہ نبی ہے یہ، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام،
ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام. یہ 18 ہو گئے. اور ایک جو ہے تو یہ سورہ مریم میں سورت نمبر 19 اور آیت نمبر 56 ادریس علیہ السلام. یہ 19 نبی ہو گئے ٹوٹل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سب نبیوں کی مہر ہے. یہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب نبیوں کی کیا ہے؟ مہر ہے. یہ جتنے بھی نبی ہے یہ پیک پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا ہے؟ مہر ہے. اب یہ ہے سورت نمبر 33 آیت نمبر 40 تمام نبیوں کی مہر. اب اپنے یہ دیکھ لیے کہ بھئی سب نبیوں کو بھی اللہ نے کیا دیے، وہ تو الگ موضوع ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں اپنے کو بھی یہاں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 18 نبیوں کو کیا دی؟ کتاب. جمع جو ہے سو نبی اور واحد کتاب، یعنی کہ جمع نبی ہے اپنے جو بھی پڑھے. وَإِذْ أَخَذَ الْمِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یعنی کہ یہ کیا ہوگا؟ جمع نبی. پورے کیا ہے یہ جتنے بھی نبی اپن نے پڑھے ونی سے جمع نبی. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، واحد کتاب ہے، جمع نبی ہے. اب ان کو سب نبیوں کو کیا بولا؟ اللہ کتاب دی، اللہ کی یہ کتاب دی. اور کیا دی؟ حکمت بولے تو دانائی دی. یعنی کہ یہ ہوگا. اب اس کے بعد میں جیسے نام کے ساتھ میں اللہ کا اور جو سو حکمت دی بول کے نبی ہے اس میں. سورت نمبر 2 آیت نمبر 251 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. پس انہوں نے اللہ کی اجازت سے ان کفاروں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے ملک اور حکمت دانائی عطا کی. یعنی کہ یہ داؤد علیہ السلام کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ حکمت دی بول کے بتا رہے. اس کے بعد میں ہے سورت نمبر 43 اور آیت نمبر ہے 63 وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ میں بھی کیا ہے؟ حکمت ہے. حکمت آ گئی. اپن کیا سمجھ رہے تھے؟ خالی عیسیٰ علیہ السلام انجیل لائے، انجیل بھی ہے مگر حکمت بھی ہے، یعنی کہ دانائی کے ساتھ واضح. یعنی کہ اس میں کیا ہے؟ اور جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس وضاحت کے ساتھ آئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کیا رہی ہے؟ وضاحت کے ساتھ آ رہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس وضاحتوں کے ساتھ آیا تو اس نے کہا کہ تحقیق میں تمہارے پاس حکمت دانائی کے ساتھ آیا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے؟ حکمت اور دانائی کے ساتھ آئے. اب اس کے بعد میں ہے سورت نمبر سورہ لقمان سورت نمبر 31 آیت نمبر 13 اور 17 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُّهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ 17 بھی پڑھ لیں گے، سورہ 31 کی 17. یا بنیّ اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے. یعنی کہ اب یہ لقمان علیہ السلام کے نام سے ہے صورت. تو اب یہ لقمان علیہ السلام جو ہے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، کیا بول رہے کہ اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے. یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں ٹھہرانا کہ اللہ کیا یہ عظیم ظلم ہے. یعنی کہ بھئی انسان بولتا مگر کیا کرتا؟ حالانکہ جو بھی انسان ہے دنیا میں، یعنی کہ ہندو رہو، مسلمان رہو، چاہے کوئی بھی رہو، انہیں بولتا ایک اللہ ہے، ایک بھگوان ہے، ایک گاڈ ہے، مگر کیا کرتا؟ دوسروں کو پکڑتا ساتھ میں، یہ ہماری سفارش کرائیں گے، یہ ہمارا ذریعہ ہے، ہم ان کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. تو جتنے بھی لوگ ہیں تو بعد میں کیا کر رہے؟ بول رہے کہ
کہ بھئی ایک گاڈ ہے، ایک بھگوان ہے بھائی ان کے، وہ بعد میں وہ ہے، ایک اللہ ہے، بعد میں بھائی ہم کو یہ ولی ماننا پڑتا ہے، سرپرست پکڑنا پڑتا ہے. مگر اللہ کا کیا بول رہے ہیں یہاں پہ لقمان علیہ السلام کیا بول رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ جب بھی آدمی پریشانی میں آتا تو اللہ اللہ پکارتا ہے، یا بھگوان بھگوان ہی بولے گا، یا گاڈ گاڈ ہی بولے گا، یعنی کہ جو وسیلے لگا وہ نہیں بولے گا، ڈائریکٹ بولے گا. تو یہ ہر انسان کا یعنی اس میں کیا ہے، اس کی وہ اس کے اندر ہے وہ، یعنی کہ کیا ہے، وہ بھی ایک حکمت ہے. اب یہاں بول رہے ہیں اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے. اس کے بعد میں یہ 31 کی 17 اے